اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ واللہ جعل لکم، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں، کوئی جسمانی نعمتیں ہیں، خارجی نعمتیں ہیں، زمین اور آسمان کے اعتبار سے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے بنائے تمہارے لیے، مما خلقا، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ نے بنائے تمہارے لیے، ظلالن، سائے کی چیزیں، ظلال سایہ، دھوپ کے مقابلے میں جو ہوتا ہے اسے ظلال کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، ظل سائے کو کہتے ہیں، اور ظلال جمع، یہ جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، ظل ہما، ہما کا سایہ، وہی مشہور ہو گیا کہ جناب ہما پرندہ جس کے اوپر سے گزر جائے تو اس کو حکومت مل جاتی ہے، تو لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہوں کے لقب چلتے تھے پرانے وقتوں میں۔ تو واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ہے کہ اس نے بنائے تمہارے لیے سائے ان چیزوں کے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانا، چھپنے کی جگہ، اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، غاریں مراد ہیں، غاریں نہیں ہوتی پہاڑوں میں، تو یہ بھی مستقل ایک زندگی گزارنے کا سامان ہے دنیا میں، اب بھی بڑے قبائل اس میں رہتے ہیں اور ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور بنائی تمہارے لیے قمیض، بنائی تمہارے لیے سرابیل، قمیضیں، تقیکم الحرہ، جو بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے، اور بنائی تمہارے لیے، یہاں قمیض بول کر لباس، اصل تو لباس مراد ہے، تو بنائی تمہارے لیے قمیضیں کہ وہ بچاتی ہیں تمہیں گرمی سے، وسرابیل، اور ایسی قمیضیں کہ تقیکم بأسکم، جو بچاتی ہیں تمہیں لڑائی سے، یعنی حفاظت کرتی ہیں تمہاری لڑائی سے۔ یہاں وہ زریں مراد ہیں جو پہنی جاتی ہیں سینے پر، اور تیر اور وار کی حفاظت کے لیے یا اس سے بچاؤ کے لیے، تو وہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقیکم بأسکم، جو بچاتی ہیں تمہیں لڑائی سے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اور ایسے ہی پوری کرتا ہے اللہ اپنی نعمت تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، یعنی الٹے پاؤں پھر جائیں، مراد انکار کرنا، منہ موڑنا، اگر وہ پھر جائیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کے ذمے پہنچانا ہے کھول کر، آپ کے ذمے پہنچانا ہے صریح، واضح، یعنی کھول کر۔ آ جائے گا سمجھ میں جی؟ توجہ فرما۔ دنیا میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود چل رہی ہیں، خود بخود بن رہی ہیں، اور خود بخود یہ کیا ہے، یہ نظام بھی چل رہا ہے، یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں۔ تو بے شک اسباب میں کچھ بھی ہوا ہو، دھماکے ہوئے ہوں، حدت اور شدت بڑی ہو، ہیٹ بڑی ہو، گرمی بڑی ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے امر سے جب چیزیں وجود میں آئی ہیں تو وہ بڑے نظم اور بڑی ترتیب سے آئی ہیں۔ جیسے پہاڑ ہیں، یہ ایسے نہیں کہ بس زمین سے خود نکل کے بن گئے، پھر اونچی جگہ بن گئی، پھر کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، اور کبھی بکھر جاتے ہیں، وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔
اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے بڑے نظم اور ترتیب سے بنایا ہے. اس لیے یہاں کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کائنات کی ہر شے ایک نظم اور ترتیب سے بنائی ہے, مقصد کے لیے بنائی, بلکہ ایک ایک شے کے ساتھ ہزاروں تمہارے فائدے ہم نے لگا رکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے اپنی مخلوقوں کے سائے بنائے ہیں. جو چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں, درخت ہیں, سمجھ جائے, ٹیلے, پہاڑ, ہر کھڑی ہوئی چیز اس کا کیا ہے, سایہ ہے. اللہ چاہتے تو سایہ نہ ہوتا, اللہ قادر ہے اس بات پر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ بالکل سایہ نہیں تھا, یہ بات بھی غلط ہے. سایہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب باہر نکلتے تھے تو مشرکین اور کفار جو تھے وہ آپ کی توہین کرتے تھے, اور وہ جیسے آپ کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھماتے تھے, اشارے کرتے تھے, اور آپ کا نام لے کر مفہوم غلط کرتے تھے, سلام لیتے تھے, الفاظ موڑتے تھے, ایسے وہ غصہ نکالتے ہوئے آپ کے سائے پہ پاؤں رکھتے تھے. اللہ نے آپ کا باہر سایہ کیا کر دیا, غائب کر دیا. لیکن گھر کی بات سن لیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی خود فرماتی ہیں کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ آپ اطلاع دیتے تھے. آپ باہر گھر سے باہر دروازے پر آ کر کھنکھارتے تھے, ٹھیک ہے, پتہ چل جاتا, اور پھر آپ جب داخل ہوتے تو آپ سے پہلے آپ کا سایہ داخل ہوتا تو ہم پہچان لیتے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ آدم کی اولاد ہیں, تو آدم کی اولاد کا سایہ ہے تو آپ کا بھی سایہ ہے. آپ فرشتے نہیں تھے کہ آپ کا سایہ نہ ہو, آپ جن نہیں تھے کہ آپ کا سایہ نہ ہو. آپ خاکی مخلوق ہیں, نورانی مخلوق. نورانی ہونا تو آپ کا وصف اور صفت ہے اور آپ کا شرف ہے. مخلوق تو آپ نورانی نہیں ہے, آپ کیا ہیں, خاکی ہیں, آدم کی اولاد ہیں. اس بنیاد پر آپ کا سایہ بھی ہے. تو اللہ نے چاہا جہاں چاہا وہاں ختم کر دیا. تو اللہ چاہتے تو سب کا سایہ نہ ہوتا. کوئی اللہ کی محتاجی تو نہیں, مجبوری تو نہیں, لیکن سائے میں بھی ہماری زندگی رکھی ہے. جائیے جا کے دیہاتوں میں دیکھیے, یا آپ روہی کے علاقوں میں, تھر کے علاقوں میں چلے جائیں, چولستان کے علاقوں میں چلے جائیں, جہاں ایک درخت بھی ان کے لیے بہت بڑی زندگی کا ذریعہ ہے کہ مال مویشی چراتے ہیں, اور سینکڑوں لوگ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا ہے وہ آرام کرتے ہیں, بلکہ سارا دن گزارتے ہیں. تو سائے میں بھی اللہ نے کتنے فائدے رکھے ہیں کہ ایک راہ گزر مسافر سایہ حاصل کرتا ہے, جانور سایہ حاصل کرتے ہیں, انسان سایہ حاصل کرتے ہیں, دیوار کی اوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو یہ مستقل انعام ہے اللہ کی طرف سے یہ سایہ بھی, کہ یہ صرف دن ڈھلنے کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, لوگوں کے فائدے کا ہے, لوگوں کے نفع کا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ خود بخود بن گیا. اللہ اس کو نعمت کے طور پہ گنوا رہے ہیں کہ ہم نے سائے بنائے ہیں. ہم چاہتے تو جناب سایہ نہ ہوتا, سورج بھی ہوتا, سمجھ آ رہی بات, یہ روشنی بھی ہوتی اور پھر سایہ بھی نہ ہوتا, مگر یہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھا. پھر اللہ نے پہاڑ بنائے. اب پہاڑ ایسے تو نہیں کہ یہ خود بخود دھماکہ ہوا اور یہ لاوے کی طرح باہر نکل آیا. فرمایا نہیں, ایسا نہیں, ہم نے اس کو بنایا اور بنا کر پھر ہم نے جہاں چاہا اس میں غار رکھ دیے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہم کسی سائنسی اعتبار سے کہتے رہیں کہ یہ بس یا خود بخود جو ہے نا اس میں خول بن گئے ہیں, خود بخود اس میں خلا رہ گیا ہے. ہیں جی, ایسا نہیں ہے. اللہ اس کو نعمت کے طور پہ گنوا رہے ہیں کہ ہم نے یہ غاریں بنائی ہیں, ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں, اس لیے کہ برسا برس سے قبائل غاروں میں رہ رہے ہیں, غاروں میں زندگی گزار رہے ہیں, اور اب بھی لوگ گزارتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے تک عرب میں بھی ایسا چلتا تھا کہ لوگ غاروں میں کیا ہے, ایک ہے پہاڑ کورید کے گھر بنانا جیسے قوم سمود کے لوگ کرتے تھے, اور ایک ہے بنا ہوا غار اور اس میں لوگوں کی زندگی چلنا جو اب بھی دنیا میں پایا جاتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں تشریف فرماتے جہاں وحی کا نزول شروع ہوا. آپ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں آرام کرتے ہیں. تو یہ اللہ اس کو نعمت کے طور پہ گنوا رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں میں کیا رکھ دی ہیں, چھپنے کی جگہ رکھ دی ہیں, یعنی تمہارے رہنے کی جگہ, تمہارے سر چھپانے کی جگہ بنا دی جنہیں غار کہتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس بنا دیا کہ جس سے تم گرمی سے بچتے ہو, گرمی سے بچتے ہو. دیکھو کیسے لباس ہیں کہ ہم پہنتے ہیں اور گرمی سے کیا ہے
محفوظ رہتے ہیں. یعنی اس دور میں بھی ایسا تھا, ایسے لباس تھے جو گرمی سے بچاؤ کا کیا کرتے تھے, سامان کرتے تھے. اور اسی طرح وہ لباس کہ جو جنگ میں حفاظت کے کام آتے ہیں, جیسے زرہ پہن لینا, اس سے تیر تلوار کے وار سے آدمی کیا ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کو جو تصور دیا اللہ نے دیا ہے, اللہ نے اس کے دل و دماغ میں باتیں ڈالی ہیں کہ کسی نبی کے ذریعے یہ نہیں کہا, یہ الہام کہہ لیں آپ اس کو, القاء کہہ لیں آپ اس کو, گویا اللہ نے یہ طریقہ انسان کو سکھایا کیونکہ اس کی زندگی کی کیا ہے, ضرورت ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گرمی کے بچاؤ کا ذکر کیا, سردی کے بچاؤ کا ذکر نہیں کیا. تو اس کا ایک جواب امام قرطبی نے یہ دیا ہے کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں گرمی کا مسئلہ ہے, سردی کا نہیں ہے. عربوں کو گرمی کا پرابلم ہے, سردی کا پرابلم نہیں ہے. تو گرمی سے بچاؤ کا سامان چاہیے, اس لیے تقیکم الحرہ, گرمی سے بچاؤ کا ذکر کیا. دوسرا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اسی صورت میں اس سے پہلے نعمتوں کے بیان میں سردی سے بچاؤ کا ذکر آ چکا ہے. لکم فیہا دفء, جہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے جانوروں کی اونیں بنا دی ہیں جس سے تم سردی سے بچاؤ کا کیا کرتے ہو, سامان کرتے ہو. اس کا مطلب ہے سردی کا وہاں ذکر آ گیا, یہاں گرمی سے بچاؤ کا کیا کر دیا ہے, ذکر کر دیا ہے. اب تو لباس اتنے عام ہو گئے ہیں, گرمی سے بچاؤ کا الگ اور سردی سے بچاؤ کا الگ ہے, بارش سے بچاؤ کا الگ ہے, لڑائی سے بچاؤ کا الگ ہے, گولی سے بچاؤ کا کیا ہے, الگ ہے. تو اب تو ترقی ہو گئی ہے, لیکن تصور تو اللہ نے دے دیا نا. اب انسان اس میں جدت پیدا کرتا رہتا ہے, محنت اور ریسرچ کرتا رہتا ہے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ حادثے نہیں ہے کہ ایسے ہی حادثے ہو گئے اور انسان نے یہ چیزیں پہننا شروع کر دی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندروں سے ترقی کر کے جہاں تک پہنچا ہے, ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے انسان کو بھیجا تو ساتھ لباس بھیجا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے بنی آدم ہم نے لباس تمہارے ساتھ اتارا. پھر گرمی کا الگ اور سردی کا الگ یہ سامان بھی دیا. پھر ظاہر جنگ و جدل بھی اس کی زندگی کا حصہ, تو پھر اس سے بچاؤ کا بھی کیا ہے, لباس دے دیا. تو یہ سب تصور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے تعلیم دی ہوئی ہے. جیسے بھی اس نے بعض تعلیمیں وہ جو نبیوں کے ذریعے ملی, جیسے سلیمان علیہ السلام کا برتن بنانا, سمجھداری داؤد علیہ السلام کا, اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا, داؤد علیہ السلام کا زرہ بنانا, سمجھداری بازی. اور اسی طرح مختلف انبیاء سے اللہ نے مختلف کام لیے جن کا تذکرہ آیا. ورنہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ نے دل میں ڈالی اور وہ چیزیں کیا ہے, وجود میں آئیں, جس سے لوگ کیا اٹھاتے ہیں, نفع اٹھاتے ہیں. اس کے لیے تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, بلکہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ نے وہ چیزیں بنوائی ہیں جو مومن بھی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ خلق خدا کا فائدہ مقصود ہے, اللہ نے کسی کے دل میں بھی بات ڈالی اور اس سے چیزیں کیا ہے, وجود میں آ گئی. تو یہ سب اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے, کوئی اتفاق اور حادثہ نہیں ہے. تو فرمایا اللہ چاہتا ہے اپنی نعمت دینا تو پوری کر کے چھوڑتا ہے, پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو کتنی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اس کی نعمتوں کا گنوانے اور یاد کرانے کا منشا یہ ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ کہ یہ میری دی ہوئی نعمتیں ہیں, یہ میرے انعامات ہیں جن کا تم استعمال کرتے ہو. تو پھر اللہ کا کیا کرو, شکر کرو. اب اگلی بات نبی علیہ السلام کو تسلی کے طور پر ہے کہ آپ نے یہ باتیں پہنچا دی, اگر یہ نہ مانے تو آپ کے منصب نبوت اور فرائض نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. جب آپ نے پہنچا دیا تو آپ کامیاب ہیں, پھر وہ منہ موڑتے رہیں تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, اور آپ سے کوئی گلہ شکایت اور سوال اور بات پرس نہیں ہوگی. تو فإنما علیک البلاغ المبین, آپ کے ذمہ بات کھول کے پہنچانا یہ آپ کے ذمہ ہے, قبول کروانا منوانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. اور یہی طریقہ ہے اہل علم اور واعظین اور نصیحت کرنے والوں کا کہ وہ بھی جب بیان کرتے ہیں تو آخر میں یہی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, کہ بھائی ہمارے ذمہ پہنچانا ہے, ہمارے ذمہ منوانا نہیں. منوانا نبیوں کے ذمہ نہیں ہے تو پھر علماء کے ذمہ بھی نہیں ہے, نصیحت کرنے والوں کے ذمہ بھی نہیں ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ